بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام اور خواتین و حضرات، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں روزہ رکھنا چاہیے اور 10 کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اور 10 محرم الحرام کے نوافل جو ہیں وہ کتنے پڑھنے چاہیے، ان میں صورتیں کون کون سی پڑھنی چاہیے، اور اس بارے آپ کو میں آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور یہ محرم والا عظمت والا اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس محرم الحرام میں جو واقعات پیش آئے وہ سب لوگ جانتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا گویا کہ اس نے 1 ماہ کا روزہ رکھا، یعنی 30 دن کے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ محرم کی 10 کا روزہ رکھنے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گویا کہ جس نے ایسا ہے کہ آپ نے 30 ماہ کے روزے رکھے ہوں، اس ایک روزے کی اتنی فضیلت اور اجر ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے روزہ 10 محرم کے ساتھ یا تو 11 کا ملانا ہے، اور یا پھر 9 محرم کا یہ روزہ آپ نے ضرور ساتھ ملانا ہے، ایک نہیں رکھنا، آپ نے 2 رکھنے ہیں۔ تو آگے لوگ یہ پوچھتے ہیں 10 محرم کے نوافل جو ہیں وہ کس ٹائم پڑھنے چاہیے، ان کا کوئی خاص ٹائم ہے تو کس ٹائم پڑھنے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ آپ 3 وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ ایک طلوع آفتاب کے دوران نہیں پڑھ سکتے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور دوسرا زوال کا جو وقت ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے، تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 ٹائم کے علاوہ آپ جس ٹائم چاہیں نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اب نوافل خاص جو ہیں 10 محرم الحرام کے وہ کون سے ہیں؟ ان میں کوئی خاص نہیں ہیں، یعنی آپ 2 پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، 6، 8، 10، 12 جتنے بھی آپ آسانی سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان کو پڑھنا کیسے ہے، ان میں صورتیں کون کون سی پڑھنی ہیں وہ میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ان نوافل کی اصل جو نیت ہے وہ دل کے پختہ ارادہ ہے۔ ویسے تو ہر نماز فرض ہو، سنت ہو یا نوافل ہوں، اس ہر نماز یعنی کہ پڑھنے کا اصل دل کا نیت جو ہے پختہ ارادہ ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں نوافل 10 محرم کے، اور اس میں آپ کا دل کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ زبان سے بھی ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ 2 رکعت جب نیت کر لیں گے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، پھر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ ضحیٰ پڑھ لیں، یعنی مثال کے طور پر کوئی سورت بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پڑھنی ایسے ہے کہ مثال کے طور پر پہلی آپ نے سورۃ ضحیٰ پڑھی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہ پڑھی ہے، تو دوسری رکعت میں جب آپ 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو اس میں ہم پھر آگے والی سورت پڑھیں گے، یعنی الم نشرح لک صدرک، یعنی یہ سورت پڑھیں گے اس ترتیب سے۔ یعنی جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر ہم ثنا نہیں پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آگے سورت، یعنی جو پہلے ہم نے سورت پڑھی ہے پہلی رکعت میں اس سے آگے والی ہم نے پڑھنی ہے، پیچھے والی ہم نے نہیں پڑھنی۔ یعنی اس طرح علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں سورت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں آگے کی بجائے پیچھے پڑھیں تو اس کو علماء کرام نے مکروہ قرار دے دیا ہے۔ لیکن اسی طرح آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔